بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن عاص کا لشکر اسلام سے خطاب اور مشاورت۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ طاقت و قوت سب اسی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ پھر آپ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگو، میں اور آپ امر جہاد میں برابر ہیں۔ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ شہید ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہو اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صاحب تھی بیان کی۔ بدی عرب کے ایک گروہ نے کہا، اے امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے کر چلیں اور وسط جنگل میں پڑاؤ کریں۔ ان لوگوں کو اس جگہ حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اپنے قلعہ اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ عین جنگل کے بیچ میں ہے، تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے، اور اگر خدا نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے بعض حضرات نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی جمعیت سے لڑے بڑے لشکروں کو ہزیمت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور صبر کا حکم دیا، اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے۔ خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، جو کفار تمہارے نزدیک ہوں ان سے لڑو، اور وہ تمہارے اندر شدت و سختی پاویں، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہیں اور دشمن ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم خدا کی، میں ان کے مقابلہ اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا، اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے کہ جو شخص نیک کام سے بھاگے گا خداوند تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں کچھ جوان دے کر بطور ہراول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو ہم کس طرح اور کون سے طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں۔ میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشان بنا کر انہیں مرامت فرمائی، اور 1000 سوار بہادران قوم بنی کلاب، طائف، ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کو حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے یہ رومیوں کا ہراول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر کو اسی جگہ ٹھہرا دیا۔ بدیع اعراب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کر دیکھ آئیں کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہماری پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ غبار قریب پہنچ گیا، اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار اراول کے طور پر ایک بطریق اپنے ہمراہی کے سرکردگی میں روانہ کیے ہیں، تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا،
تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائیں گے، یاد رکھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر و حجر اور چارپائیوں نے ان کا جواب دیا اور تکبیر کے بعد فوراً حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے حملہ کرنے والے اکرمہ بن ابی جہل تھے اور ان کے بعد سہیل بن عمرو، پھر زحاک بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔ تلوار اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اثنائے جنگ میں میں نے ایک رومی سوار کو بہت بڑے ڈھیل ڈول کا تھا دیکھا کہ وہ لشکر کے یمین و یسار میں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ سپہ سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی اور وہ اپنے بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے نیزے کو اس کی طرف بڑھایا۔ نیزے کی وجہ سے اس کا گھوڑا پیچھے ہٹا۔ میں نے فوراً نیزہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر اس پر میرے متعلق یہ وہم سوار ہوا کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے نیزہ علیحدہ کر کے تلوار سونٹ کر اس کے نیزے پر ماری، جس کی وجہ سے اس کے نیزے کا پھل کٹ کر گر گیا اور اس کے ہاتھ میں محض ایک لاٹھی جیسی چیز رہ گئی۔ میں نے ایک دوسرا تلوار کا ہاتھ مارا۔ خدا کی قسم مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی تلوار ایک پتھر پر ماری ہے اور اس کی جھنکار کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تلوار نہ ٹوٹ گئی ہو، مگر بدستور باقی تھی اور خدا کا دشمن شدت ضرب سے مضبوط تھا۔ میں نے ایک اور ہاتھ مارا اور اس کے شانے کی رگ کو کاٹ کر دو کر دیا۔ آخر حریف گر پڑا اور میں نے اس کی زرہ اتار لی۔ مشرکین نے جس وقت اپنے سپہ سالار کو گرا مرا ہوا دیکھا گھبرا گئے اور مسلمان چستی اور چالاکی کے ساتھ ان کو قتل کرنے لگے۔ زحاک بن ابی سفیان اور حارث بن ہشام کو شاباش ہے جو محض خوشنودی خدا کے لیے لڑ رہے تھے، اثنائے جنگ میں ایک سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مگر تھوڑی دیر میں خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بہت سے مشرکین قتل ہوئے اور اکثر گرفتار کر لیے گئے۔ بہادران اسلام جمع ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کر کے آپس میں کہنے لگے، عبداللہ بن عمر کا حال نہ معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی آیا زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے۔ بعض نے کہا کہ قتل ہو گئے، ایک نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ گرفتار ہو گئے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ایک نے کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے تو یہ تمام فتح ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ سب گفتگو ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ جس وقت تمام گفتگو سن چکا تو میں نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنے علم کو ہلاتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ جس وقت مسلمانوں نے میرا علم ہلتے ہوئے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، اے امیر آپ کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا، میں سپہ سالار کفار کے مقابلے میں مشغول تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے دعائیں دیں اور کہا یہ فتح اور نصرت تمام آپ کی برکت کا نتیجہ ہے اور خداوند تعالیٰ نے آپ ہی کی بدولت یہ فتح عنایت کی۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں بلکہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تمام مال غنیمت جس میں گھوڑے اسلحہ مال تھا جمع کیا اور 600 قیدی گرفتار کیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے کل حزب زید 7 آدمی شہید ہوئے۔ سراقہ بن عدی، نوفل بن عامر، سعید بن قیس، سالم مولا عالم، عبداللہ بن خلید، جابر بن راشد المخزومی، اوس بن سلمہ۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو سپرد خاک کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لشکر شاد و فرحاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف لوٹا اور پہنچ کر آپ سے تمام سرگشت بیان کی۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت و نصرت پر شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر دریافت کرایا کہ آیا تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟
شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر کے اور سپہ سالار کے متعلق چند باتیں دریافت کی۔ انہوں نے کہا، اے گروہ عرب، روبیس کو ہرقل نے 1,00,000 فوج دیکھ کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو ایلیا میں داخل نہ ہونے دیے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرات کا مقابلہ ہو ہراول بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلے کے لیے فرد واحد ہے، اس سے بہتر فنون و حرب میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں، لہذا وہ تمہیں سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ اس کے ہمراہی کی طرح اس کو بھی قتل کر دے گے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مگر کوئی شخص اسلام نہ لائے۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چل دیا ہے اور عنقریب شام تک پہنچا چاہتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر پر بلا لینا ہے، لہذا ان سب کو قتل کیا جائے۔ آپ نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا، تیار ہو جاؤ، میرا گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل دیا ہے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلے تو مجھے کامل امید ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں دشمن پر جیسا کہ ابھی کیا ہے فتح یاب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر اور اچھے ہی کام کی امید رکھنی چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے اسی جگہ پڑاؤ رکھا۔ صبح کو کوچ کیا تو تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ 9 سلیبیں تھیں، ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کی ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر ضحاک بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرہ پر سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور ساق پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور آپ خود قلب پر مہاجرین و انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا اور کہا، یاد رکھو خداوند جل مجدہ تمہیں ایک نیک کام میں آزماتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤں پر صبر و ثواب کی طرف رغبت اور جنت کی خواہش کرو۔ اس کے بعد آپ نے طریقہ حرب پر صف بندی کی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ ایسے طریقے سے ترتیب اور صف بندی کی گئی ہے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، اور گویا تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر لشکری قرآن شریف پڑھتا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں کی فتح اور اپنی عظمیت اور عجز کا پتہ لگا لیا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ میرے تمام لشکر کے دل میں میری طرح سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود کا تکبر جاتا رہا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سے سب سے اول جو شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل حل من مبارز کا نعرہ لگایا اور زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے جو مشرکین میں سے میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود ہی دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفیں چیر ڈالیں، تمام لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آخر دشمنوں نے مجتمع ہو کر آپ پر حملہ بول دیا اور آپ شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا، اور خصوصاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا ملال ہوا۔ آپ نے کہا، افسوس صد افسوس، واللہ سعید، تم نے رائے خدا میں خوب جان فروشی دکھلائی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، بہادرو، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملے میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہو، تاکہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابی سفیان، ذوالقلع امیری، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن شام، محاذ بن جبل، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، وسید بن وارم، نوفل، سیف بن عبد العظامی، سالم بن عبید، مجاہدین اہل بدر وغیر
ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔